مہربانی بشیر صاحب، آپ کے اور عادل الہی کی مہربانی ملی نیوز کی کہ آپ نے میرے پاس آئے اور میں نے آپ کے مسلسل پروگرام کچھ میں نے دیکھے بھی ہیں وہ، اور ماشاءاللہ آپ نے یہ ایک بہت میرے خیال میں ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں بشیر بلوچ اور آج ہم ایک مرتبہ پھر ملیر کے مختلف ایشوز پر گفتگو کریں گے، اور جو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے عبدالحکیم بلوچ صاحب۔ سیاست میں آنا آپ کا کیسا ہوا؟ بعض اوقات حادثاتی ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان پلان کرتا ہے کہ سیاست میں آئے اور لوگوں کی خدمت کرے، اور ملیر جو آپ نے دیکھا ہے بینگ ایگریکلچرسٹ فیملی سے تعلق رکھنے اور مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، تو اس پورے سفر کو آپ کس طرح سے جو ہے ایک کوزے میں بند کریں گے؟ یہ سلسلہ ہمارے ملیر کی ایک تاریخ سے آج رسول بلوچ صاحب اگر وہ حیات ہوتے، اس کی زندگی میں اگر ایسا ہے اور ان کو پتہ تھا پورا، اور ظاہر ہے وہ ہمارے بڑے بھائی کے حیثیت سے تھے، انہوں نے ہمیں یہ سیاسی راستے میں ان کی مشاورت، ان کا مینٹر ہمیشہ وہ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنا ظاہر ہے میری پیدائش جو آفیشل ہے 1952 13 اگست 1952 ہے۔ اب وہ پہلے تو صحیح تو ہے یا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا، اس وقت تو ہمارے والدین بہتر ہیں جو اسکول میں ریکارڈ ہے وہ۔ اور میں نے پرائمری ایجوکیشن اپنی گوٹ کے درمحمد گوٹ کے اسکول سے حاصل کی، پھر میں نے 8ویں جماعت احمد داؤد اسکول سے، پھر 9th اور میٹرک میں نے میمن گوٹ سے پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں جامعہ ملیہ میں 1 سال گیا، چونکہ میں نے میٹرک پاس کیا تھا آرٹس میں، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا FSC جو انٹرمیڈیٹ کا وہ DJ سائنس کالج سے پاس کیا، اور اس کے بعد پھر میں داؤد انجینئرنگ کالج میں میری ایڈمیشن ہوئی، اور وہاں سے میں نے BE گریجویشن کی، اور وہ بڑا ایک مشکل ٹائم تھا جب ہماری ایڈمیشن ہوئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، تو وہ حکومت ختم ہوئی، مارشل لا لگا، اور وہ پھر ہمیں اس وقت ہاسٹلوں سے نکالا گیا، کالج ہمارے ادارے بند کیے گئے۔ جو ڈگری مجھے 2 سال پہلے لینی تھی سب کو، وہ میں اکیلے سب کو، وہ ہمیں پھر 79 میں ہم نے جا کر وہ بہت لمبا ہو گیا، اس حالات کی وجہ سے بڑا طویل ہو گیا۔ اس کے بعد 79 کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو پھر میں نے کیونکہ میرے خاندان میں کچھ ایسے معاملے ہو گئے تھے، میرے دادا کا چاچا کا انتقال ہوا تھا، تو مجھے پھر اپنے کاروبار اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑی، اور پھر میں بلدیاتی الیکشن لڑا۔ تو میرے بہت سے جو دوست ہیں وہ مختلف نوکریوں میں، جو میرے کلیگ تھے، جو کلاس میٹ تھے، کوئی ریلوے میں چلا گیا، کوئی باہر چلا گیا، کوئی بابڈا میں انجینئر ہوئے، کوئی کہاں ہوئے، اور پھر میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا فرسٹ ٹائم پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب الیکشن ہوئی پھر میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی بنا، اس کے ساتھ میں پھر کراچی ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بنا 83 سے 87 تک۔ پھر 88 میں پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر
PS98 جو اس وقت میری صوبائی اسمبلی کی، وہاں سے میں نے صوبائی اسمبلی کی الیکشن لڑی۔ ملیر جس طرح آج دکھائی دے رہی اسی طرح تھی یا اس میں اب آثار نمایاں ہو رہے تھے اس طرح ہونے کے؟ نہیں، ملیر کا جو میں نے دیکھا، ظاہر ہے میری ماشاءاللہ میں نے بچپن سے جو ملیر دیکھا تھا جب میں چھوٹا تھا نا، تو ملیر تو ابھی ان کے وہ خواب ہی رہ گئے ہیں ابھی۔ اور کیا وہ خوبصورتی تھی، کیا اس میں باغات تھے، پھل تھے۔ یہ آپ جب بس میں ہم سفر کرتے تھے، اسکول جاتے تھے یا کالج جاتے تھے یا شہر کراچی جاتے تھے، تو ہمیں کوئی گھر نظر نہیں آتا تھا، اتنی گرینری تھی، اتنے گھنے درخت تھے۔ اور پھر کبھی کبھی جو جوان تھے، بچے بھی تھے، شوق ہوتا تھا وہ بس کے چھت پہ سفر کرنے کا۔ تو وہ جو بسیں درخت کے نیچے سے گزرتی تھی تو ہمیں وہ جھکنا پڑتا تھا، اتنے وہ لٹکی ہوئے جھکنا پڑتا تھا، اتنے ماشاءاللہ بڑے سرسبز تھے۔ ملیر کی تباہی کیا اسباب کیا ہیں؟ ایک تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ملیر کے جو سب سوائل واٹر تھا نا، ٹیوب ویل جس کو ہم کنویں کہتے تھے، تو وہ کراچی شہر پارٹیشن سے پہلے بہت محدود تھا۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم جو کلٹیویشن اس وقت کرتے تھے، سبزی یا جو چیز کرتے تھے، تو اتنی کلٹیویشن ہوتی تھی تو اس کی مارکیٹ میں آپ یہ سمجھیں کہ ڈیمانڈ کم تھی، سپلائی زیادہ تھی، تو اس پہ پھر وہ ہمیں ریٹ نہیں ملتے تھے، وہ خوشحالی وہ چیز وہ نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ انگریزوں نے اپنا بنایا ملیر گریزن، جب کام شروع ہوا تو پھر ہمارے سبزیوں کے اور فروٹ کے، یہ بیفور پارٹیشن کی بات ہے، فروٹ ریٹ بڑھنے شروع ہو گئے، پھر ہم کچھ تھوڑے سے خوشحال ہوئے۔ میرا مقصد یہ کہ اس وقت جو ندیے، جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر تھا، سب سوائل واٹر جو ہم کہتے ہیں، وہ اتنا ڈسچارج نہیں ہوتا تھا، اتنا نکلتا نہیں تھا، بہت کم تھا، وہ پانی زمین کے اندر ریزرو تھا۔ پھر جب شہر پاکستان بنا، کراچی کی آبادی بڑھی، تو ظاہر ہے پھر کلٹیویشن بھی بڑھتی گئی۔ پہلے یہ آپ گڈاب سے آگے جائیں گے تو یہ سارے علاقے اتنے آباد نہیں تھے، ہاں وہ چراگاہیں، بہت زیادہ چراگاہیں تھیں۔ تو پھر جب یہ شہر بڑھتا گیا تو ظاہر ہے پانی کا جو ہے وہ نکلنا بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر پہلے کسی زمانے میں جو کنویں ہوتے تھے، مجھے یاد ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، ہم بچے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ 30 فٹ پہ پانی ہوتا تھا پورا۔ اور ہم نے تو دیکھا نہیں مگر بزرگوں سے سنا ہے، جب یہ کروڈ آئل پہ جو انجن ہوتی تھی، اس سے پہلے کوش ہوتے تھے، تو مطلب پانی بہت کم نکلتا تھا۔ پھر یہ جب انجن آئے تو پانی کچھ زیادہ نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر جب یہ آپ کی بجلی آ گئی تو اس سے اور مزید پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر ظاہر ہے جب پانی نکلنا شروع ہو گیا تو پانی کی لیول نیچے جاتی ہے۔ پھر سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ ایک المیہ ہوا ہے نا، جیسے یہ شہر بڑا ہے اور جس طریقے سے شہر آباد، تو ظاہر ہے شہر کے کنسٹرکشن کے لیے ان کو را میٹیریل چاہیے تھی۔ وہ را میٹیریل جو تھی وہ ہماری ریتی، بدی نالوں میں ریتی بجری تھی، تو وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگوں کو پہلے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ پھر آگے جا کر جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ تو نکلنا ہمارے لیے تو تباہی ہو رہی ہے، تو کیونکہ یہ ریتی بجری ایسی ہوتی تھی جب بارش کا پانی پہاڑوں سے آتا تھا ندیوں نالوں میں، تو وہ بجری اس کی اسپیڈ
کو بھی کم کرتی تھی اور جذب فلٹر بھی جذب بھی کرتی تھی. جب وہ چیز ختم ہوئی تو وہ پانی ڈائریکٹ سمندر میں چلا جاتا. اس کا بھی بڑا نقصان ہوا. پھر یہ موسموں کا بھی بڑا اثر ہوا. میں آپ کو بتاؤں جب 30 فٹ پہ میں نے اپنی آنکھوں سے پانی دیکھا تھا. پھر وہ دور بھی آیا کہ اتنا پانی نکلا اور پانی ریچارج ہونا کم ہوا تو وہ جو ہمارے کنویں 30 فٹ پہ تھے ہم 120 فٹ پہ چلے گئے. پھر آپ لوگوں نے بورنگ اور سرنگ وغیرہ لگایا پانی کے لیے. تو یہ بڑے یہ تھے. پھر ان کو پانی کو ریزروار بنانا, ان کو روکنے کے لیے بھی کوئی ایسی نہیں تھی اس وقت. پھر جب لوگوں کو یہ آیا کہ بھئی ہمیں یہ ویئرس بنانے چاہیے جو پانی کو روکیں, مگر وہ جو بنے اپنے ویئرس بنے ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ زیادہ پانی کو روک سکیں, بہت کم تھی. پھر یہ آپ دیکھیں کہ ظاہر بجلی کی وجہ سے پانی کی ٹیبل نیچے چلی گئی اور پھر بارشوں کا سلسلہ کم ہو گیا. اس کی وجہ سے بھی بڑے اثرات ہو گئے. اس میں لیکن ریتی بجری کا نکالنا یا اسے روکنا لوگوں نے کوشش تو کی. 144 لگا, بہت بڑے عرصے تک 144 کا نفاذ موجود تھا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا گیا. اصل مسئلہ یہی ہے, جہاں پیسے کی ہوتا ہے نا کھیل, جہاں پیسے تو وہاں یہی ہوتا ہے. اور پھر کوئی ایسا وقت بھی آیا نا جب ہمارے یہ گڈا پولیس اسٹیشن تھی وہ کراچی کے سب سے کہتے ہیں نا وہ سونے کی کان تھی. جو لوگ آ کر ادھر پوسٹنگ کراتے صرف وجہ رہتی بجری چوری کی. تو ایک تو یہ ہوا. پھر لوگوں کو بھی پہلے شعور نہیں تھا. پھر لوگوں نے جب ہوا تو لوگوں نے, مگر اس پہ ہماری بھی بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہیں. ہم جو وہاں کے زمیندار ہیں, کیونکہ یہ کراچی جب بڑھتا گیا نا اور یہ پھر روڈ رستے بنے اور پھر کراچی میں پہلے تو کراچی کا جو سبزیاں فروٹ ملیر سے ہی آتا تھا. آپ کو پتہ ہوگا آلو کی کاشت ہوتی تھی, مٹر کی کاشت ہوتی تھی. یہاں ہر قسم کے کیلا ہوتا تھا, ہر قسم کی سبزی فروٹ ہوتا تھا, امرود, ہر قسم کے. پھر جب دوسرے ملک سے یہ آنے شروع ہو گئے تو ہماری جو ایگریکلچر تھی وہ ایک تو بجلی کے اوپر تھی. ہم پانی بڑے ڈیپ لفٹ کرتے تھے تو وہ پھر ہمارے زمیندار, ہمارے جو کاشتکاروں کو جو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے وہ بہت کم ہو گیا. مطلب اتنا گزارا ہونا بہت مشکل ہو گیا. تو پھر ظاہر ہے زمینداروں نے دیکھا کہ جو جن کے ساتھ پڑوس میں جن کی زمین, انہوں نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ریتی بجری کا دھندا بھی بڑا اچھا ہے کنارے پہ, اس پہ ہمیں اچھے پیسے مل جاتے ہیں. وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. وہ دیکھ کے کھولے انہوں ہو گئے. مگر ہوا کیا, وہ کچھ عرصے تو ٹھیک رہے مگر آج وہ بھی برباد ہو گئے ہیں, سب ختم ہو گئے. لیکن اس میں آپ جب سے سیاست میں آئے آپ نے اپنے کہیں بھی کوشش تو کی ہوگی کہ اس ایگریکلچر جتنا بچی ہوگی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے ریزروائرز جو ہے وہ بنانے کے لیے یا کوئی قانون سازی کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی ہوگی. ہم نے بڑی کوشش کی روکنے کی. یہ نہیں ہماری بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے. آپ یقین کریں کہ 88 میں جب ایم پی اے میں ہوا تو سائیں کامل شاہ چیف منسٹر تھے. ہم اس وقت بھی کہتے کہ بھئی یہ تباہی ہے ہمارے, روکو اس کو. ہمارے لوگ خدا جان, میں کسی کو الزام تراشی نہیں کرتا, وہ میرے مخالف ہوتے تھے, بولتے تھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, غلط کہہ رہا ہے. پارٹی کے لوگ تھے سارے ادھر تھے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, ہمارا روزگار ہے, ہمارا یہ ہے وہ ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں جب 2013 کی الیکشن لڑ رہا تھا تو یہ سارا علاقہ جام کنڈو, سالیمان گوٹ, یہ سارا علاقہ میرے. جب میں گیا تو جو میرے ساتھ
میرے دوست تھے میرے ساتھ کام کرنے والے جو ہمارے بچے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ صحیح ایک بات یاد رکھو، آپ ہر جگہ ریتی بجری کی مخالف کرتے ہیں تو مہربانی کریں ادھر ریتی بجری کی مخالف نہ کریں تو آپ کو ووٹ کم پڑیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ہماری حالت یہ ہو جائے نا، کبھی یہاں کے منتخب نمائندوں نے کوئی قانون اس طرح کا یہ نمائندوں کے پہلے پاس ہوا ہے؟ 144 تھا، پھر ایک بل اس قانون پاس ہوا ہے سندھ اسمبلی میں، جو ہمارے شہید عبداللہ مراد جب ایم پی تھے تو انہوں نے ایک اس وقت پیپل پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو ایک قانون اس وقت 2004 کی بات ہوا ہے، مگر اس کے بعد اس قانون پہ بھی کوئی عمل تو نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ ارباب غلام رحیم کا جو دور حکومت تھا، اور میں اپنے ایم کیو ایم کے پاس ہوم منسٹری تھی، تو میری ووٹ میرے زمینوں میں، میرے زمین کے ساتھ رہتی، تو ہمارے لوگ گئے، گاؤں کے لڑکے جا کر انہوں نے روکا، انہوں نے منع کیا، وہ مشینری وغیرہ کو بگا دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے میرے اوپر ایف آئی آر کٹی تھی 25,000 ڈکیتی کی۔ میں پورا ایک سال، آپ یقین کریں، پورا ایک سال میں، اس گورنمنٹ میں نہیں تھا، پورا ایک سال میں ملیر کورٹ میں جاتا رہا، نہ مدعی آتا تھا نہ گواہ آتا تھا، کیس چلتا رہا۔ ڈی آئی جی میر عبد الجبار کے بیٹے، وہ ہمارے علاقے کے ڈی آئی جی تھے، میں نے اس کو اپروچ کرایا، میں نے کہا بھائی میرا اس میں کیسے آپ میرا کیس بھی کلاس کر دیں۔ آپ یقین کریں، اس کی ایک تو بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی اس کے بیٹے کی، آپ نے بہت کام کیا، اور مگر وہ میرا کیس ختم نہیں کر سکتے۔ اس میں بلوچ صاحب ایک پہلو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، کہ عوامی طاقت کو استعمال کرتے؟ آپ کو یاد ہے اولڈ تھانے میں ہم نے پروگرام کیا تھا، آزاد بن حیدر آئے تھے، کتنے لوگ تھے ہمارے وہاں؟ ہم نے مظاہرہ کیا تھا، 24 گھنٹے میں تھانے میں رہا۔ تو آپ پھر دیکھیں نا لوگ، اور پھر چھوڑیں، پھر ابھی ملیر ایکسپریس پہ جو ہو رہا تھا، ہمارے بہت سے گاؤں بھی اس میں آ رہے تھے، اور زرعی زمینیں آ رہے تھے، ہم نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا، تو لوگ بھی نکلے، مگر جن لوگوں کی زمینیں آ رہی تھیں، زمیندار، وہ شامل نہیں تھے ان میں سوائے ایک ماسٹر اسلم کے اور کوئی بھی ایک بھی شامل نہیں تھا۔ حکیم بلوچ صاحب ایک حکیم بلوچ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پرفارمنس آپ کو سیٹسفائی ہیں کہ حکیم بلوچ اور ان کے ساتھی وہ پرفارمنس ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں آدمی کو اپنی شکست قبول کرنی چاہیے۔ آپ شکست کو قبول کر رہے ہیں؟ بالکل، میں تو کر رہا ہوں۔ دیکھو نا، لالی پاپ سے، باتوں سے، نعروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب چیز کو ہم حقیقت انداز سے، وزنری انداز سے نہیں دیکھیں گے تو ہمارے نہ ترقی ہوگی، نہ ہمارے مسئلے آگے بڑھیں گے۔ وہ ایک دور تھا، بہت اچھا دور تھا، وہ ہماری عزت تھی، بہت عزت تھی۔ بی بی ملیر اور لیاری کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ ہر ہمارا جو ہوتا تھا تو میں ہوتا تھا، رحیم بلوچ ہوتے تھے، شیرمان بلوچ ہوتے تو ہم آگے ہوتے تھے، مگر آج میں برملا کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی میں نہیں کرتا۔ آج ہم بہت زیادہ ہیں، کوئی ملی سے 10-12 ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قسمت کے فیصلے ہم نہیں کرتے۔ ہمارے قسمت کے فیصلے 3-4 بندے ہیں جن کو ہمارے ملی سے تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے اپنا کام جزائر ہے، وہ میرے خیال میں اتنا یہ نہیں کہ، مگر میں کہتا ہوں میں نے اپنا جو میرے حصے کا کام تھا، وہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ اگر ملیر میں گوٹھوں کے لیز کا مسئلہ ہے، اور ملیر کے
سالہ لیز کا مسئلہ ہے. ملیر میں ادارے بننے چاہیے, یونیورسٹی بننی چاہیے. ملیر میں میڈیکل کالج کا مسئلہ ہے. تو میں نے یہ سارے مسئلے اللہ کی مہربانی سے آپ نے پٹ اپ کیے سر, میں نے عام پبلک میں اپنے پارٹی چیئرمین کو پیش کیا ہے. اب اس کو حل کرنا ان کا پارٹی کا معاملہ ہے, پارٹی کی قیادت کا معاملہ, وہ کریں. اس کے بعد پھر میں خاموش نہیں رہا ہوں. میں خاموش رہا ہوں. میرے پاس میں سارے ڈاکومنٹ آپ کو دکھاؤں گا. میں نے لیٹر لکھے ہیں. میں نے یہاں تک لیٹر لکھا ہے کہ ملیر کے جو گرین بیلٹ ہے, جو ملیر کی ایگریکلچر لینڈ ہے, اس کو آپ ریزیڈینشل اور کمرشل پہ پابندی لگائیں, قانون پاس کریں. میرے پاس ریکارڈ, میں نے چیف منسٹر کو لکھا ہے. میں نے جو لیٹر چیف منسٹر کو لکھا تھا, اس وقت ہماری شیری رحمان منسٹر تھی انوائرمنٹ کی, اور میں نے اس کو اسمبلی میں میں نے کہا یہ جو تباہی ہو رہی ہے, ملیر کی گرین بیلٹ جو بچہ کھچا گرین بیلٹ ہے جو برباد ہو رہا ہے, اس کو آپ انوائرمنٹ کی منسٹر ہیں وفاقی, آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں, روکیں. مجھے اس نے کہا کہ آپ بڑی دیر کی, آپ جلدی کریں, مجھے دیں. میں نے ان کو بھی وہ لیٹر بنا کے دیا. پھر جب میں نے بعد میں 1-2 مہینے کے بعد پوچھا, میں نے کہا میڈم وہ میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کی تھی اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, آپ کے سندھ حکومت کا کام ہے, ان کو کہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے, اس پہ گوٹھوں کے لیز کے معاملے پہ میں اور ہمارے ایم پی سلیم بلوچ صاحب, ہم اس الیکشن سے 2 سال پہلے بھی کام کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک ماڈل ہے جو سچل گوٹ وغیرہ کو, جس کو ہم نے کنوینس مالکانہ حق دیے تھے. اب اس ماڈل پہ یہ ہمارے سارے جو پرانے گوٹ ہیں ان کو آپ لیز دیں. کئی دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی ہیں, مگر رزلٹ ریسنٹلی 1-2 مہینہ ہوا ہے, 2 مہینے ہوئے ہیں جب یہ آپ کے ایجوکیشن سٹی کے بارے میں معاملہ تھا, تو ادھر بھی یہ میں نے وہ میرے لیٹر میرے پاس آئے, اس کا ادھر بھی ہم نے یہ معاملے اٹھائے تھے. کہا ان کو ہمیں کہا گیا کہ بھائی اس سے تھوڑی سی قانونی یہ وہ کہا گیا میں سینئر ممبر کو کہ آپ ایک میٹنگ کیبنٹ کی ابھی ہو رہی ہے, ایک میٹنگ پھر 15 دن کے بعد ہوگی, اس میں آپ یہ بنا کے لائیں تو اپروو کریں. میں اپنے بات مکمل کروں تو بنا کے لائیں. اب وہ 3-4 میٹنگیں ہو چکی ہیں کیبنٹ کی, میرے خیال میں وہ جو قانون سازی کرنی تھی وہ کیبنٹ میں وہ نہیں ہے. بعد آپ نے پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہوئے, پھر آپ نے جو ہے کلین سویپ کیا اور بڑے مارجن سے جو ہے وہ الیکشن جیتے, اور اس خوشی میں آپ کو مبارکباد دینے جو ہے آپ کی پارٹی چیئرپرسن بلاول بھٹو صاحب آ گئے یہاں پر. آپ نے تقریباً ملیر کے متعلق چند مطالبات بھی رکھے اور فوری ہدایتیں بھی جاری ہو گئیں کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے رپورٹ کرے. میں حیران ہوں, مجھے تو پتہ نہیں ہے, ہم تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ امید سے ہیں نا, ہم امید سے, وہ کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتا ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کبھی, کیونکہ ہمیں دوسروں سے کسی سے یہ امید نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اور کوئی بھی پارٹی آئے گی, کوئی بھی مطلب آئے گا, کہ میرا ماضی کا پورا تجربہ رہا ہے اور مختلف میں نے حکومتیں دیکھی ہیں, ان کو ہمارے ملیر کے ہمارے لوگوں کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ہے بہت کچھ, تھوڑا بہت اگر کچھ کر سکتی ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ملیر ایکسپریس وے عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں, لیکن شاہراہ بھٹو کے نام سے آفیشیل نام ہے اس کا,
تو آپ لوگوں نے ان کو ان اپنے مطالبات کی یاد دہانی کروائی یا آپ لوگوں وہاں تک پہنچ بھی نہیں کر؟ نہیں، ہم تو دیر سے پہنچے وہاں تلک، بالکل بات صحیح ہے، وہاں تلک پہنچ بھی نہیں پائے تھے تو ہم اگر پہنچ پاتے تو اپنی بات کرتے، تو پہنچ بھی نہیں پائے تھے، وہ بڑی بدقسمتی یہی تھی۔ تو ہم سمجھے کہ بھائی ہمارے علاقے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہمارے کم سے کم ہمارے دو بہت بڑی ملیر کی شخصیت ہیں، ہم تو چلو چھوٹے لوگ ہیں، ایک ہمارے ڈپٹی میئر اور ایک ہمارا پارٹی کا صدر کو اسٹیج پہ ہونا چاہیے، مگر وہ بھی عام پبلک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی جب اپروچ نہیں تھی تو ہماری کیا کیسے ہوگی وہاں پہنچنے کی۔ اتنا مایوس ہمیں حکیم بلوچ صاحب دکھائی دیتے ہیں، کیا مستقبل میں سیاست میں یوں رہیں گے حکیم بلوچ صاحب اس صورتحال میں؟ نہیں، سیاست میں تو ظاہر ہے، سیاست کوئی چھوڑتا تو نہیں ہے زبردستی نکالا جائے بات ہے، مگر ظاہر میرے اب میری عمر بھی ہو گئی ہے، میں نے بہت مجھے میں 1980 سے سیاست میں ہوں، تو ابھی میرے خیال میں 40 اگست میں مجھے 46 ایئر ہو جائیں گے۔ بیچ میں تھوڑا سا میں ظاہر ہے 16-17 سال پاور کوریڈور میں نہیں رہا، مگر بہت عرصہ ہوا ہے مجھے بھی، تو میری ظاہر ہے اب میں بھی یہی چاہوں گا کہ اب ریسٹ کروں گی، کوئی نوجوان آئیں، کوئی اچھے لوگ آئیں، بس ابھی تھوڑی سی، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے خیال میں پورے جنرل پورے پاکستان کا یہ کہ بس اب اس ملک میں تبدیلی آنا چاہیے، اب اس پاکستان کو وہ کہتے ہیں نا حالات جنگ سے نکلنا چاہیے۔ حکیم بلوچ کا گزشتہ دنوں میں ایک تقریر سن رہا تھا ملیر پریس کلب میں، ان میں اس تقریر میں حکیم بلوچ صاحب تمام حالات کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ ہند میں زمینوں کو بیچنے میں، باہر کے لوگوں کو آنے میں اور حالات کو بھانپنے کی تلقین کر رہے تھے حکیم بلوچ اس تقریر میں۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی زمین ہے، آج تک آپ کی زمین پہ آپ کے مرضی پہ کوئی آدمی آ کر بیٹھا ہے؟ مجھے بتائیں۔ جب میں اپنی چیز کسی کو سیل کروں گا نا، تو میں نے اس میں آپ کو بتا دیا اس کے بہت سے اسباب ہیں، یہ میں اسباب کیا ہیں، اب آپ ہمارے پاس جو قبولی زمین ہے نا، وہ کسی کی دادا کی پردادا کی پتہ نہیں کتنے فیملی کی، اس میں اس وقت ان زمینوں میں کم سے کم آپ دیکھیں گے تو 200 250 300 آدمی پارٹنر ہیں 2 4 ایکڑ میں۔ اب وہ 4 ایکڑ آپ کس کو تقسیم کریں گے، کس کو دیں گے؟ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگ وہ زمینیں بیچ دیتے ہیں۔ اب جب بیچ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زمینوں کی قیمت اتنی بڑھی ہوئی ہے نا، وہ وہاں کا کوئی لوکل آدمی خرید نہیں سکتا ہے، باہر کا کوئی سرمایہ دار ہوگا، بزنس مین ہوگا، وہ خریدیں گے۔ اچھا وہ خریدیں گے، ان کا مقصد وہاں آ کر کوئی زراعت نہیں کرنا ہے، ظاہر ہے وہ جب اتنی مہنگی زمینیں خریدتے ہیں تو وہ آ کر وہاں سے پلاٹنگ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری جو مین وجہ ہے وہ ہماری میں نے آپ کو کہا نا پانی کا کم ہونا اور زمین غیر آباد رہنا، پھر 30 سال جو ہم کوشش کریں کہ 30 سال لیز ہماری رینیو کریں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو اس میں بہت سے ایسے ہمارے لوکل بروکر ہیں جو ان 30 سال والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ زمین سرکاری ہو گئی، یہ کل آپ سے کوئی چھین جائے گا۔ یہ ایسے بھی ہوئے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ 30 سالہ سرکاری زمینوں پہ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ بنا کے ریونیو آفس سے وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوشش کی ہے ان پہ قبضہ کرنے کی، مگر بہت جگہ پہ لوگوں نے مزاحمت بھی کی ہے، مگر پھر اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بھائی ابھی یہ تو میری زمین نہیں رہی، تو پھر بیچ میں بروکر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، چھوڑو یہاں نہ، یہ طاقتور لوگ ہیں، پولیس لے کے آئیں، پولیس بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ لے کے آئیں گے آپ کے زمینوں پہ قبضہ کریں گے،
وہ بھی بیچارے مجبور ہو کے مطلب وہ اپنی ذمہ دے دیتے ہیں. وہ جب ذمہ دیتے ہیں تو ان پہ بھی آپ دیکھیں چائنا کٹنگ ہوتی ہے, پلاٹنگ ہوتی ہے, لوگ اس پہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کو کوئی روک تھام اس کے لیے نہیں ہو رہی ہے. یہ چیزیں میں نے ابھی جو میٹنگ میں ہوئی تھی میں نے ادیب فریال کے سامنے اور چیف منسٹر سامنے بھی یہ میں ساری باتیں رکھی تھی کہ بھئی اتنے قبضے ہو رہے ہیں, اس میں قبضوں میں بالکل میں نے جو وہاں کہا ہے وہ بات آپ کے سامنے بھی دہرا. میں نے کہا ہمارے لوگ انوالو ہیں پارٹی کے, ہم خود انوالو ہیں, پارٹی کے لوگ انوالو بالکل ہیں, بہت سے لوگ ہیں, کام یہ کریں, کام بروکری کریں, تو یہ معاملے بہت ہیں. اب جو پارٹی کے لوگ ہیں مطلب اگر مقامی لوگ ہیں وہ بھی تو ہمارے ہیں نا, وہ ہمارے تو ووٹر ہیں, وہ بھی تو ہم سے دور نہیں ہیں, سب سارے ہیں. تو ابھی یہ سارے معاملات جب ہوتے ہم اپنے کوتاہیوں کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے, جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمارے یہاں استاد زیادہ تر انٹیریئر کے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں جب احمد آباد میں تو ہمارے جو انٹیریئر کے استاد تھے وہ بیچارے ادھر ہی رہتے تھے, دال روٹی اپنی پکاتے تھے, وہیں رہتے تھے. مگر ان کے زمانے میں اسکول کچھ بہتر تھے. پھر ایک دور آیا جو زیادہ تر اسکول ہمارے لوکل ٹیچرز وہ ہیں, مگر آپ آج اسکولوں کی حالت دیکھیں وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جو ڈاکٹر انجینئر جو اس زمانے میں بنے نا, ابھی مجھے بتا رہے تھے ہمارے ڈاکٹر ابو بکر کالج کی حالت یہ ہے کہ ہمارے لوکل اسٹوڈنٹ بہت کم ہیں, باہر کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. یہ ہمارا حالت ہمارے لا کالج کی ہے. اب جب ہم پڑھیں گے نہیں, ادارے ہیں, آپ ایک چیز میں فخر سے کہوں گا اور کہ جتنا انفراسٹرکچر ہم نے عبداللہ شاہ گورنمنٹ بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو کے اس وقت حالانکہ بہت کم پیریڈ تھا, مگر ملیر میں جب ملیر ڈسٹرکٹ بنا تو بہت بڑا انفراسٹرکچر وہاں بنا, آپ کے اسکولوں کا, ٹیکنیکل کالج کا, پبلک اسکول کا. آپ دیکھیں کون سے ادارے وہاں نہیں تھے, بیسک ہیلتھ یونٹ کا, مگر اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا. اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا. اسکول آپ دیکھیں ہمارے ٹیچر وہی ہیں جاتے ہیں. ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے ہمیں. ہم اگر یہ روتے رہیں گے نا کہ ہمیں شعر دیں, آپ مجھے بتائیں اب میں کہ لاہور میں یا ملتان میں کوئی ادارہ بنتا ہے تو وہاں کا لوکل یا مقامی آدمی یہ کہتا کہ بھئی ادھر مجھے ہر چیز مفت دے دیں, وہ کوئی نہیں کہتا. وہ اگر داخلہ بھی لیتا ہے, ایڈمیشن بھی لیتا ہے, تو وہ اپنے میرٹ پہ آ کے لیتا ہے نا. وہاں تو یہ کوئی ڈیمانڈ ایسے نہیں کرتا کہ بھئی ہمیں یہ چیز دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کوٹے کی ڈیمانڈ نہ کریں. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ کوٹا ابھی آپ کو کوئی اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ اب جائیں کوٹے پہ تو آپ کو کوٹے آپ کو باہر کھڑا کر دے گا, آپ کے خلاف لوگ جائیں گے. دیکھو نا, اس میں آپ ہیرا پھیری تو دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں, مگر ڈائریکٹ تو آپ کو اگر میں آپ کا حق کھا کر میں کوئی چیز حاصل کروں تو آپ کل میرے خلاف کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ مجھے بخشے گی. ہم اپنے اداروں کی مالکی کیوں نہیں کرتے, ہم اپنے اسکولوں کے مالک کیوں نہیں بنتے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. حسین گوٹ ڈیر میں چھوٹا مثال بتا دوں. حسین گوٹ ڈیر میں اسکول تھا, لاک تھا, تالا لگا ہوا تھا. وہ آغا خان والے آئے, آج وہ اسکول وہاں ہمارے جو لوکل لوگ ہیں جس میں وہاں حسین گوٹ کے وہ بابا الیاس الدین صاحب ہیں, ہمارے دوسرے لوگ, انہوں نے مالکی کی ہے. آج وہ اسکول ماشاءاللہ 550-600 شاگرد ہیں. پھر آپ آئیں میرا اپنے گاؤں کا اسکول, آپ یقین کریں گے 13 ٹیچر تھے میرے گاؤں کے اسکول کے, 13 ٹیچر 35 شاگرد تھے. آپ بتائیں. اور جس کمروں میں ہم پڑھے تھے نا, 4 کمرے پڑھے تھے, وہ کچڑوں کا ڈھیر بنا ہوا تھا.
تو ظاہر ہے مجھے بھی واقع میں جس اسکول میں پڑھا ہوں اس کی حالت یہ ہے. اور پھر ہم نے وہ اسکول اپنے قائد اعظم پبلک اسکول کے تھرو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ماشاءاللہ ابھی وہ ہم چلا رہے ہیں اس کو. جگہ نہیں ہے بچوں کو بیٹھنے کے لیے، ہم 550 سے زیادہ بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. یہ تو آپ مالکی نہیں کریں گے، اپنے مالکی کیسے چیزیں کیا جائے؟ نہیں کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے نہیں. دیکھو نا، یہ کام صرف میرا نہیں ہے، ہر ایک جو ہر گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ بیٹھ کے اپنے اسکولوں کی مالکی کریں. ہمارے جو استاد ہیں وہ زیادہ میجارٹی اپنی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی فرائض پوری انجام دیں، تو کیوں نہیں بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہاں بڑھ سکتے ہیں. ابھی ایک جو فرق آیا ہے اس وقت، جو ایک سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا، جو آئی بی اے کے ٹیچر آئے ہوئے ہیں نا، جہاں بھی یہ آئی بی اے کے ٹیچر آئے ہوئے ہیں وہاں اسکول بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، ان کی کوالٹی کچھ بہتر دکھائی دیتی ہے. لیکن ایک تو جس طرح آپ نے تدبر کی بات کی، بالخصوص میں اساساجات کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر لینڈ ہے، جس کی آپ نے مسلسل گفتگو میں اس کا تذکرہ کیا. تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں، اسے خریدتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے، اور بالکل نہیں ہے کہ کسی کو روک سکے کہ وہ اپنی پراپرٹی بیچ نہ دے. لیکن کوئی فارمولہ طے کیا جا سکتا ہوگا ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، کہ جس طرح عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ ان کی جوائنٹ وینچر بنا کے وہاں سرمایہ کاری کی جا سکتی تھی. تو ایسا کوئی ماڈل پیش کرنے کی طرف کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اس طرح ہو، لوگوں کو راغب کیا جاتا، لوگ اپنے اساساجات نہ بیچتے؟ جی، آپ میرے خیال میں جو بات کی ہے وہ بہت ایک مشکل کام ہے، اس کو لوگوں کو کہ آپ روکیں کہ آپ نہ بیچیں. ہمیں کہیں آپ یقین کریں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں لوگتا ہوں کہ ہماری جو میرا اپنا گاؤں ہے دیدرسن چنوں میں، وہ سب سے زیادہ اس وقت بھی آباد ہے، وہ اچھا ہے. مگر ابھی وہاں بھی 2-4 سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ دیواریں لگ رہی ہیں. دیواریں لگنی شروع ہوتی ہے، وہ زمین بکی ظاہر ہے وہ جو جس نے باہر کے لیے لوگ آتے تو ہیں، وہ بھاگ خوف سے دیا. اس کو 4 دیواری میں ڈال ابھی کچھ لوگوں کے جینے مسئلے بھی ہیں، جو میں نے بتایا کہ بھائی ایک سروے نمبر میں 200 پارٹنر ہے نا، اب وہ بھی تو ایک ایشو تو ہے نا، جین ایشو ہے. تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے، اور اسی وجہ سے وہاں بھی آپ دیکھیں نا، وہاں ایگریکلچر لینڈ ہے، پانی بھی ہے، مگر لوگوں نے زمینیں بیچی ہیں، ابھی بھی بیچے ہیں. مگر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ زیادہ پارٹنر ہے، زیادہ یہ ہے. اب ان کو آپ کیسے روکیں گے بتائیں؟ تو بالخصوص ایجوکیشن سٹی اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے خواہش یا آپ کی جو نیک نیت اس میں شامل تھی، ایجوکیشن سٹی میں میرا تو کوئی میں نہیں تھا، یہ تو بعد میں بنی مشرف کے دور میں زمینیں لی، اس میں تو ہمارے دور میں نہیں تھی، یہ بعد میں ہوا. باقی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، الیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب ملیر ڈسٹرکٹ بنا تو یہ بنی تھی. اس میں آپ اس کے اگر بائی لاز وغیرہ وہ دیکھیں گے نا، جو اس کا چارٹر آپ دیکھیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ وہ ملیر کے ریسورس کو یوٹیلائز کریں گے، لوگوں کو روزگار بھی دیں گے. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ پھر بعد میں وہ سارے چیزیں جو میں نے کہتا نا کہ ہماری یہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا. اور پہلے تو یہ کوئی حکومت اپنا پورا وقت پورا نہیں کرتی تھی. اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو پہلے 88 میں 18 مہینے، پھر 3 سال بھی نہیں ملے، حکومت ہماری ڈیزالو ہو گئی، وہ سارے کام وہیں سارے رہ گئے. تو یہ بڑی ایک ہمارے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ بھائی وہ جو کام ہوتا ہے وہ پورا مکمل نہیں ہوتا. تو یہاں کے لوکل جو نمائندگی ہے، آپ کو مزید کتنا سال ان کے کامیاب ہوتے ہوئے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں؟
مجھے تو نہیں لگتا اگر یہ لوگ جو آ رہے ہیں جو اپنے ووٹ اگر لکھاتے ہیں تو کل تو مجھے تو بہت آگے تو بڑا بھیانک دوڑ لگ رہا ہے، ہماری نمائندگی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آپ اپنا حصہ لیں. حصہ تب لیں گے نا جب ہم محنت کریں، کام کریں. ہم محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے. بشیر بھائی دیکھو، کچھ باتیں ہمیں سچ کہنی پڑیں گی. میں جانتا ہوں میں اگر بات یہ کہوں گا اس میں میرے اوپر بڑی تنقید ہوگی. میں نے 15-20 سال پہلے ایک پروگرام تھا جام گوٹھ میں، ایک پروگرام تھا، وہاں مجھے بلایا. میں نے ایک تقریر کی. میں نے کہا آپ جو نا مانگتے ہیں، آپ کو جو کوٹا بھیک پہ جو ملتی ہے نا چیزیں، یہ آپ کو آگے نہیں ملیں گے. بڑا لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ یہ اس کی تھیوری ہے، یہ وہ. آج آپ دیکھیں نا آپ کہاں کھڑے ہیں. ایک تو مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم نے لوگوں کو نوکریاں تو دیں مگر لوگوں کو یہ پابند نہیں کیا کہ آپ اپنی ڈیوٹی دیں. آپ ٹاؤن میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جب میں ایک کو ٹاؤن میں لگاؤں گا تو دوسرا آدمی، وہ انسان ہے نا، اس کی بھی تو خواہش ہے. آپ اس کے خواہش کو دبا تو نہیں سکتے نا. وہ میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے مفت کی تنخواہ لے رہا ہوں، سو رہا ہوں مزے سے. شام کو اٹھ کے آ کر میں فیس بک پہ چند لوگوں کو برا بلا کہتا ہوں، بڑا دانشور بن جاتا ہوں اور اپنا فرض ادا نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا. اور پھر جب کوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو دیکھو مفت کا بیٹھا ہوا ہے، 2 بجے گھر سے اٹھا ہوا ہے، وہ دانشور بھی بنا ہوا ہے. میں بے روزگار ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے. تو آپ بھی کہیں گے بھئی مجھے بھی ایسی نوکری دے کہ میں کام پہ نہیں جب بیٹھ کے کھاؤں. ایک یہ جو رجحان ہے نا، یہ بھی بہت خراب ہے. یہ کراچی غریب پرور شہر ہے. پورے پاکستان سے لوگ آ کر اپنا روزگار کرتے ہیں. ہمیں کیوں روزگار نہیں ملتا ادھر؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ مٹی کے لوگ جہاں سڑکیں نہیں ہیں نا، ابھی سڑکیں بنی، اس سے پہلے سڑکیں نہیں تھیں. کھیکڑوں میں لوگ جاتے تھے مگر وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. ان کے وہاں دیکھیں آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، سندھ کے بڑے بڑے ادیب شاعر وہاں کے آپ کو وہاں ملیں گے. آپ کو راگ گانے والے سندھ کے ادھری آپ کو ملیں گے. اور ہم شہر میں رہ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے، ہمیں کام نہیں ملتا، ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. تو یہاں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہمارے اندر بھی ہے. تو ہمیں اس میں کے لیے آگے جو آئیں گے نا، ہم یہ سمجھیں گے آگے بھی ہمارے لیے آسانی ہے. تو میں نے وہی اسی لیے کہا، میں نے کہا آگے مشکلات زیادہ ہیں. جی ہاں، کراچی کے گروتھ کو آپ روک نہیں سکتے. 2-4 تقریروں سے 2-4 بندے بٹھانے کے، سوشل میڈیا پہ بات کرنے سے آپ کراچی کے گروتھ کو نہیں روک سکتے. آپ کو حقیقت پسند بننا پڑے گا اور اس کے مطابق آپ کو آگے جانا پڑے گا. اور آپ وہ چیز کریں گے اور اپنا جو گروتھ ہو رہی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں اپنا شیئر حاصل کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. وہ شیئر تب کریں گے جب آپ پڑھیں گے، آپ اپنے اسکولوں کی مالکی کریں گے، آپ کے اندر کام کرنے کا، محنت کرنے کا جذبہ ہوگا. آپ کے سامنے عبدالرحیم بلوچ صاحب نے رکھی ہیں ان الفاظ اور ان تاثرات کے ساتھ مجھے ہوسٹ بشیر بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ